العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق اللہ الاکبر فإنک تعبدہ لا تشرک بہ شیئا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، یہ عشرہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، یہ عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایام مخصوص ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ 25 محرم میں آپ کی شہادت ہے، اس لیے یہ عشرہ آپ ہی کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ مجھے بھی ان 10 مجالس میں جو تذکرہ کرنا ہے، جو ٹاپک اختیار کیا ہے، جو عنوان میں نے رکھا ہے، وہ عنوان ہے امام سجاد اور رسالۃ الحقوق۔ اس موضوع میں 2 چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ پہلے تو ہمیں امام سجاد کی مختصر سی ہسٹری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد امام سجاد نے جو حقوق بیان کیے ہیں، تقریباً 52 یا 55 حقوق ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور اس رسالے کا نام جس میں یہ حقوق بیان فرمائے، اس رسالے کو رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے۔ عربی میں رسالہ خط کو کہتے ہیں۔ 2 خط تاریخ اسلام میں بڑے مشہور ہیں، ان کو ہر حاکم کو، ہر انسان کو، ہر مولوی کو، ہر عالم کو، ہر دانشور کو، ہر مسلمان کو، ہر شیعہ کو، ہر سنی کو، ہر یہودی کو، ہر عیسائی کو یہ حقوق پڑھنے چاہیے۔ اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی امام نے اس رسالے میں بیان فرمایا ہے، وہ مذہب دیکھ کے نہیں، انسانیت دیکھ کے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر واجب ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کا مذہب سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے، میں بے ترتیب کچھ آپ کو بیان کر دوں
مثلاً آپ کی زبان کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے کان کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے ہاتھوں کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے پیروں کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کی زوجہ کا حق کیا ہے، آپ کی ماں کا حق کیا ہے، آپ کے پڑوسی کا حق کیا ہے، آپ کے استاد کا حق کیا ہے، آپ کے حاکم کا حق کیا ہے، مؤذن کا حق کیا ہے، پیش نماز کا حق کیا ہے، اذان کا حق کیا ہے، نماز کا کیا حق ہے، روزے کا کیا حق ہے، حج کا کیا حق ہے، قربانی کا کیا حق ہے۔ اور یہ حقوق وہ ہیں کہ مثلا کان کا حق، زبان کا حق، تو زبان ہر انسان کے ہے چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کان ہر آدمی کے ہے چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ماں ہر انسان کے ہے چاہے آپ کا مسلک کچھ بھی ہو، باپ آپ کے ہے چاہے آپ کا مسلک کچھ بھی ہو، جس جگہ آپ زندگی گزار رہے ہیں پڑوسی بھی ہر ایک کے برابر میں رہتا ہے، وہ پڑوسی کہلاتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ تو امام نے کچھ حقوق وہ بیان فرمائے کہ جن کا تعلق انسانیت سے ہے، اور انسان کو ان حقوق کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ لیکن امام نے جو اسٹارٹ فرمایا، امام نے جو شروع فرمایا، وہ شروع کیا اللہ کے حق سے، کہ بندے کے اوپر سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے معبود کا ہے، وہ اس کے پروردگار کا ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ میں تمام حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یا جتنا اس عشرے میں حقوق بیان کر پاؤں گا، مشہور جن کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ حقوق میں بیان کروں گا۔ 2 خط اسلام میں بڑے عظیم ہیں۔ ایک وہ خط جو مولائے کائنات نے مالک اشتر کو لکھا ہے، آج اگر آپ اس خط کو پڑھنے لگیں، میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، میری نصیحت ہے اپنے ان نوجوانوں سے کہ جو ان مجالس کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک وقت ضرور نکالیں رسالۃ الحقوق کو پڑھنے کے لیے، اور اس خط کو پڑھنے کے لیے جو مولائے کائنات نے مالک اشتر کو لکھا ہے۔ اگر آپ اجتماع میں رہتے ہیں، اگر آپ بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ ماں باپ اور فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ کے پڑوس میں پڑوسی ہیں، تو آپ کو ان حقوق کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ ہم واٹس ایپ کے اوپر بیجا باتوں میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، کبھی اس ویڈیو کو دیکھ لیا، کبھی اس ویڈیو کو دیکھ لیا، کبھی یہ سرچ کر لیا، کبھی وہ سرچ کر لیا، کبھی یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، کبھی وہ چیز ڈاؤن لوڈ کر لی، کبھی اس کا میسج چیک کر لیا، کبھی اس کا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریے، غلط چیز تو نہ دیکھیے، اس کو تو میں منع کرتا ہوں، لیکن جو صحیح چیزیں ہیں ان میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ فائدے کی میرے لیے کون سی ہے۔ تو میں آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے۔ میں تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ 2 خط ضرور پڑھیے۔ اگر آپ بیوی والے ہیں، اگر آپ بچوں والے ہیں، اگر آپ ماں باپ والے ہیں، اگر آپ پڑوس میں رہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اگر آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں، تو آپ کو یہ خطوط پڑھنے چاہیے، تاکہ آپ کو نالج ہو کہ ان خطوں میں امام نے کیا فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، فیملی میں رہنے کا جب طریقہ آ جائے گا، پڑوس میں رہنے کا جب طریقہ آ جائے گا، اجتماع میں زندگی گزارنے کا جب طریقہ آ جائے گا، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں ہم نے پہلے سے اختیار کیوں نہیں فرمائی ہیں۔ لہذا یہ 2 خط مالک اشتر کو جو مولا کائنات نے لکھا، اور ایک رسالۃ الحقوق جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے
تحریر فرمایا۔ ان دونوں پہلی گزارش میری تھی یہ تھی کہ ان خطوں کو آپ، ان رسالوں کو آپ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ میں اپنا موضوع یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس عنوان کو میں نے شروع کیا ہے، رسالۃ الحقوق اور امام سجاد، یا امام سجاد اور رسالۃ الحقوق، دو جز ہیں، ایک ہے رسالۃ الحقوق، ایک ہے امام سجاد۔ سب سے پہلے میں آپ کو ابتدائی مجالس میں امام سجاد کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا، اور اس کے بعد رسالۃ الحقوق سے چند حقوق بیان کروں گا۔ لیکن جس آیت سے میں نے اپنے اشرے کا آغاز کیا ہے، جس سورے سے میں نے آغاز کیا ہے، اس سورے کا نام ہے سورہ توحید۔ یہ سورہ سب کے یاد ہے تقریباً، جس کو نماز سے تھوڑی بھی دلچسپی ہے اس کو یہ سورہ یاد ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ایک علی والے کو، ایک شیعہ کو، ایک اہل بیت والے کو، ایک مسلمان کو اگر سورہ توحید بھی یاد نہیں ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسا نہیں اللہ نے آپ کو مائنڈ نہیں دیا، اللہ نے آپ کو ذہن نہیں دیا، بہترین ذہن آپ کو اللہ نے عنایت فرمایا، آپ ہر چیز اس ذہن سے کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے یاد نہیں ہے، میرے ساتھ مل کے بھی اگر آپ مجلس میں سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کریں گے۔ ہماری مجلسوں میں رواج رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جیسے ہی میں نے مجلس شروع کی کیا کہا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد، تاکہ بچہ سورہ الحمد پڑھے اور ہم دنیا کو چیلنج کر کے کہیں کہ آج بھی حسین قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن حسین سے جدا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد، اللہم صل علی۔ آج ہم اپنی ہر مجلسوں میں، ہر مجلس کے شروع میں سورہ فاتحہ ذاکر پڑھواتا ہے۔ فرش پہ بیٹھنے والے، فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے اس سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ مجلس کا آغاز کلام پاک سے ہو جائے۔ لہذا سورہ الحمد اور سورہ توحید یہ تو یاد ہونا ہی چاہیے کم سے کم، تاکہ آپ نماز کے لائق تو بن سکیں، آپ نماز کے قابل تو بن سکیں۔ ہر جگہ جماعت میسر نہیں ہوتی، گھر میں بھی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم سورہ الحمد تو واجبی ہے، کرنا ہی ہے۔ اگر نماز کیسے پڑھیں گے اگر آپ سورہ الحمد نہیں یاد کر سکتے؟ اتنا جاہل ہو ہماری قوم میں ہونا نہیں چاہیے جس کو، ورنہ نماز کے بھی لائق نہیں ہے، جماعت ہر جگہ میسر نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو لہذا الحمد کا یاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور دوسرا سورہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو سورہ قل هو اللہ یا انا اعطیناک، یہ دو چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کر لیجئے تاکہ آپ نماز کے لائق بن سکیں۔ عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر، یہ جو سورہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کے کئی نام ہیں، دو تین نام سے تو میرا مجمع بھی واقف ہے۔ سورہ توحید، اس سورہ کا نام ہے سورہ توحید، یعنی اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کیسا ہے اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اگر کوئی جوان لڑکا، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی علی والا، اگر کوئی اہل بیت والا یہ سوچنا چاہے کہ میرا خدا کیسا ہے تو اس کو سورہ توحید یاد کرنا چاہیے، سورہ قل هو اللہ یاد کرنا چاہیے، تب پتا چلے گا میرا خدا کیسا ہے، مجھے اپنے خدا کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرے نبی ان سے کہہ دو میرا خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، پورا ورلڈ اس کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، توجہ چاہتا ہوں، بڑی عظیم بات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی خدا وہ ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی
باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ ایک اور اکیلا ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، کسی چیز کا جز نہیں ہے، کہ مرکب نہیں ہے، وہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم جتنے بھی ہو سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ غنی صرف پروردگار ہے، دنیا جتنی بھی ہے وہ ساری فقیر ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قعود کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بھی کچھ عبادت کرتے ہو آپ، یہ صرف اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان اسے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ خدا اتنا ہی بلند ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کا پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں تو اہل بیت کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا وہ بھی باکمال ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا وہ بھی باکمال ہے۔ نہ خدا کسی کا محتاج ہے، نہ اہل بیت کسی کے محتاج ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزو یاد رکھیے، تو یہ سورہ توحید جو میں نے ترجمہ پیش کیا، اس کو یاد کیجئے، اس کو حفظ کیجئے۔ اس کا ایک نام ہے سورہ توحید، یعنی جس میں خدا کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، خدا کے ایک ہونے کو جس میں بتایا گیا ہو، خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے جس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہو، اس کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ سورہ توحید، اس کے ایک دوسرا نام ہے سورہ اخلاص، اس کا تیسرا نام ہے سورہ قل هو اللہ، اس کا ایک نام اور ہے سورہ ناجیہ، نجات دلانے والا سورہ، سورہ ولایت، یہ بھی اس سورے کا نام ہے۔ تو آج کی مجلس میں خالی اتنے سن لیجئے، آگے کی مجلس میں اور نام بتاؤں گا۔ یہ سورہ توحید، مگر اس سورہ توحید سے پہلے اللہ کی معرفت اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے ایک آیت پہ آپ کو اور غور کرنا پڑے گا، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو 114 مرتبہ قرآن میں آئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورے کے شروع میں ہے، اور دلیل دی ہے اس کی، اس سے بڑی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے عظمت کے لحاظ سے۔ جب امام نے لفظ استعمال کر دیا صادق آل محمد نے، اعظم آیتن، سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، اور جو سب بچے بچے کے یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے عظیم آیت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اگر اس آیت سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں ہوتی تو اللہ اپنے کلام کا آغاز اس آیت سے کرتا، بسم اللہ سے نہ کرتا۔ یہ بسم اللہ سے اس ہر ایک سورے کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سے قیمتی کوئی آیت، بسم اللہ سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے پیغمبر اکرم
مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کل امر ذی بال لم یذکر فیہا اسم اللہ فہو ابتر۔ دنیا میں کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے اور آپ بسم اللہ کے بغیر وہ کام کریں تو نبی نے فرمایا وہ کام ناقص ہے۔ مثلا آپ جاب پہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرسی پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی میں بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سفر کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن۔ غرض کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ آیت نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں ان العبد اذا اراد ان یقرا او یعمل، اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے، فیقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، یبارک فی، اس پڑھنے میں بھی برکت ہوگی اور اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ آج کا نوجوان اکثر و بیشتر علماء حضرات کے پاس آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ قبلہ مولانا صاحب ہم کما خوب رہے ہیں، جاب بڑی اچھی ہے مگر برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے، ہمارا کام ہو ہی نہیں پاتا، اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے، ہر چیز میں نحوست داخل ہو گئی ہوگی۔ یہ آپ کا شکوہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا۔ جب آپ اپنے مولا کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے، جب آپ اہل بیت کا طریقہ نہیں مانیں گے، جب آپ عمل نہیں کریں گے اہل بیت کے نسخوں پہ، تو ایسا ہوگا، پیسہ ہوگا برکتیں نہیں ہوں گی، گھر ہوں گے نحوستیں ہوں گی برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ امام نے شرط لگا دی، اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، جو کام کر رہے ہو اس میں برکت چاہتے ہو، تو آپ کو پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے، آپ کی انرجی بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتی، آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، آپ کو پڑھتے ہوئے پسینہ بھی نہیں آتا، آپ کی طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی، اگر آپ ہر کام سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں تو آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا خرج العبد، امام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو 3 چیزیں کہہ کے نکلے، اسے لکھ لیجئے، اسے سیو کر لیجئے، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے۔ یہ وہ شکایتیں ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، گھروں سے نکلتے ہیں کاروبار نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک نسخہ تمہارے امام نے فرمایا، 3 چیزیں آپ کو اپنے دروازے سے نکلتے وقت کہنی ہے، اور بہت بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مثلا پہلی چیز، جب گھر سے نکلیے تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر آدمی کہہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلیے، کہتے فیقول الملکان، وہ جو 2 ملک ہیں، اب چاہے تو یہ 2 ملک دوسرے ہوں، چاہے یہ 2 ملک وہ ہوں جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ نے بہت اس کا نظام عدل ہے اور تمہیں پریشان نہیں کیا، 2 آدمی، 2 فرشتے، 2 ملک ہر آدمی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں وزن نہیں ہے، ان میں بوجھ نہیں ہے۔ اگر ان فرشتوں میں بوجھ ہوتا تو بڑی پریشانی ہو جاتی،
بھائی دو کو اٹھانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. تو ان فرشتوں میں وزن نہیں ہے، مگر بٹھایا دوش کے اوپر، سر کے اوپر نہیں بٹھایا، دوش کے اوپر بٹھایا، اس لیے کہ یہ محشر میں گواہی دیں گے. دو گواہ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے دو گواہ رکھے ہیں، اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوش پر بیٹھتا ہے. وہ عزیزو ایک فضیلت کا نقطہ آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں. ہر آدمی کی دوش پر دو گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گواہ، دونوں گواہ، ایک گواہ اس کے اوپر، ایک گواہ اس کے اوپر. جتنے بھی آدمی ہیں، قرآن مجید کہتا، روایات کہتی ہیں، ہر آدمی کے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دو گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کے گواہ ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ ہیں. اب اگر تلاش کرنا ہے کہ نبی کا گواہ کون ہے تو پھر تلاش کرو کہ نبی کے دوش پہ کون بیٹھا ہے. ایک صلوات بھیجنے محمد محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گواہ میرے کندھوں پر، نبی کا گواہ نبی کے کندھوں پر. اب آپ کو تاریخ پڑھ لینا چاہیے کہ کون ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوا ہے، کون ہے جو نبی کے دوش پہ سوار ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، سید المرسلین، طٰہٰ لقب پیغمبر، جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو توڑنے لگے تو ایک مرتبہ علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. یہ علی کو سوار نہیں کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے تمہارے گواہ تمہارے کندھوں پر ہیں، میرا گواہ میرے کندھوں پر ہے. علی اٹھایا، رسول اٹھے، علی نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے. واقعہ مجھے تفصیلی نہیں پڑھنا، میں نے آپ کو گواہ بتایا خالی. بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے نیچے آ گیا لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں. نبی فرماتے ہیں علی ہوتا کیسے؟ سید المرسلین نے اٹھایا تھا، سید الملائکہ نے اتارا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سید الملائکہ نے تمہیں نیچے اتارا ہے، سید الانبیاء نے آپ کو بلند کیا تھا. اور کتنے بلند ہو گئے علی؟ پوچھا گیا کتنی بلندی محسوس کر رہے؟ کہا اتنی بلندی محسوس کر رہا تو دوش نبوت پر کہ اگر چاہتا تو میں ستاروں کو توڑ سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے، مگر توڑے کیوں نہیں مولا؟ میں پوچھتا ہوں مولا جب اتنی بلندی پہ پہنچ گئے تھے ایک ستارہ توڑ لاتے. کہا توڑنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اشاروں پہ ستارہ نہ چلتا ہو. میں ستارے کو توڑ کے کیا کرتا جب میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا، ستارہ اترا ہے علی کے دروازے پر. یہ ہے میرے مولا کا فضل، یہ ہے میرے مولا کی فضیلت. تو موضوع پھر وہی آ گیا کہ گواہ، ہر آدمی کے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں سب کچھ، نوٹ کر رہے ہیں سب کچھ. کوئی چیز، اچھا انہیں نیند نہیں آتی. کبھی آپ یہ سمجھیں رات کے سناٹے میں کوئی گناہ جا کے کر لوں میں، تو یہ فرشتے وہ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، تو لہذا انہیں نیند نہیں آتی تو ہر وقت ایکٹیو ہیں، ہر وقت جو بھی آپ کریں گے وہ لکھیں گے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول الملکان، دونوں فرشتے کہتے ہیں ہدیتا، تو ہدایت پا گیا، اب تو گمراہ ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو نے مدد مانگ لی اس اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے. گھر سے نکلیے تو فرشتے آواز دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدیتا، آپ ہدایت پا گئے، اب آپ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. کوئی طاقت، کوئی سلطنت، کوئی حکومت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. دوسرا جملہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی کیا مطلب؟ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو بڑے بڑے دولت مند ملیں گے،
بڑے بڑے طاقتور ملیں گے، بڑے بڑے بادشاہ ملیں گے، بڑے بڑے حاکم ملیں گے، بڑے بڑے ظالم ملیں گے، بڑے بڑے ڈرانے والے ملیں گے، بڑے بڑے دھمکانے والے ملیں گے، لیکن آپ کے اوپر کسی کا رعب طاری نہیں ہوگا اگر آپ اپنے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو آواز آتی ہے ان دو فرشتوں کی، کیا؟ وقیتا، تو نے اپنے نفس کو ہر طاقتور سے بچا لیا، اس لیے کہ اب تیرا سہارا پروردگار بن گیا ہے، اب تیری طاقت پروردگار بن گیا ہے، اب تیری قوت پروردگار بن گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے پروردگار کے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہہ کے نکلیں گے تو فرشتے کہتے ہیں وقیتا، تو نے اپنے نفس کو ہر شر سے بچا لیا، ہر طاقت سے بچا لیا۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، آپ یہ جملہ بھی آپ غور فرمائیں، آپ دنیا میں ماشاءاللہ جوان ہیں، 25-30 سال کے ہیں، اگر آپ تو اس عمر میں پیر بھی مار دیتا ہے زمین کے اوپر تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتے ہیں آپ، خون کی روانی تیز ہوتی ہے آپ کے جسموں میں، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو غنیمت جانیے آپ۔ مگر اللہ، یہ جو آپ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں اسے اپنی طاقت نہ سمجھیے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میرے جسم کی طاقت ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے آپ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے خدا کی طاقت کے، میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، میں بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یعنی یہ جو میں طاقت استعمال کر رہا ہوں نماز میں، یہ میری طاقت نہیں ہے، بلکہ میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یہ اسی طرح ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا علی نے، مگر کہا میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور علی۔ توجہ جاتا ہوں میں، غور و فکر کریں آپ اس مسئلے کے اوپر کہ جب گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا جملہ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں نہیں آئے گا۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے لکھا، کون شیخ صدوق؟ وہ عالم دین جس کی ولادت بھی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے، ان کے باپ نے منت مانی تھی، امام زمانہ سے استغاثہ کیا تھا، تب جا کے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے۔ ہماری مذہب شیعت کی 4 کتابیں جو بڑی معتبر ہیں کتب اربع، ان میں سے 2 تو شیخ صدوق کی ہیں، اتنا بڑا عالم ہے شیخ صدوق۔ وہ لکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کہ اس کے بعد تیسرا جملہ کہے توکلت علی اللہ، پہلا جملہ گھر سے نکلتے وقت پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا جملہ توکلت علی اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے، مجھے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے پروردگار پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ فرشتے آواز دیتے ہیں کفیتا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ، روایت سنیے، جب بندہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکلت علی اللہ، پھر یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکلت علی اللہ، پہلے جملے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتے کہتے ہیں تو ہدایت پا گیا، دوسرے جملے پہ کہتے ہیں وقیتا، تو نے اپنے نفس کو بچا لیا، تیسرے جملے پہ کہتے ہیں اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ اب شیطان جب ان تینوں جملوں کو سن لیتا ہے شروع میں تو آواز دیتا ہے اس بندے پہ کیسے تسلط کروں کہ جس کا بھروسہ بھی خدا بن گیا، جس کی طاقت بھی خدا بن گیا، اور جس نے کام شروع بھی کیا تو بسم اللہ کہہ کے کیا، ہدایت بھی پا گیا۔ اب یہ میرے قبضے میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے ناظرین محترم، یہ ہے مولا کے عزاداروں،
یہ عمل ضرور کرنا جب بھی آپ جاب سے پہ نکلیے، اپنے گھر سے نکلیے، بلکہ جب آج کل آپ کا بچہ پیسہ بہت زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ بہت زیادہ لگاتے ہیں اپنے بچے کو، فیس بہت زیادہ ہے کالج کی اور اسکول کی، لیکن آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ شکایت کرتے ہو علماء سے آ کے، مولویوں سے آ کے کہ جناب پیسہ بہت لگ رہا ہے، بچے کا دماغ کم ہے۔ بچے کا دماغ کم نہیں ہے، برکت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جب گھر سے بچے کو لے کے نکلو اور دروازے پہ پہنچو تو کہو بچے سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ یہ ذہن میں اگر کوئی خرابی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ کر کے تو دیکھیے، آپ تجربہ تو کریے، پھر دیکھیے اس کے نمبر کتنے آتے ہیں، پھر دیکھیے آپ کے بچے کا ذہن کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ہے، قرآن کی سب سے عظیم، میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان کام نہیں ہے، غور فرمائے، توجہ فرمائے اس مسئلے کے اوپر۔ گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کی بسم اللہ سے زیادہ اللہ کو بچے کی بسم اللہ بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، ایک بچے کی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ جب آپ استاد کے پاس لے جاتے ہیں بچے کو بسم اللہ الرحمن کو قرآن پڑھوانے کے لیے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور اس کے بعد جب استاد کہتا ہے بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو روایت میں موجود ہے اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے فرشتو، جس استاد نے بسم اللہ کرائی اسے بھی جہنم سے بری کر دو، جو باپ مدرسے میں لے کے گیا اس کو بھی جہنم سے بری کر دو، اور جس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اسے بھی جہنم سے بری کر دو۔ یعنی ایک وقت میں ایک بسم اللہ جب استاد کراتا ہے تو 3 آدمیوں کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے، ایک استاد کے لیے، ایک بچے کے لیے، ایک باپ کے لیے، بلکہ ماں باپ کے لیے تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے سفینۃ البحار میں، یہ حدیث موجود ہے، اس میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے تو ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کا ثواب ماں باپ کو ایسے ہی ہے کہ جیسے 10,000 حج کر کے آیا ہو۔ کعبے کے 10,000 حج آپ کے بس کا ہے؟ آپ تو 1,000 بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ 100 آپ جو ہیں وہ 100 سال کی ہو جائیے، بڑا مشکل ہے، 50-60 سال میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اتنے حج تو آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مجید اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیں تو معصوم فرماتے ہیں اتنا اجر ہے جیسے کعبے کے کئی ہزار حج کیے ہوں آپ نے، اور وہ حج جو قبول ہوں۔ تو لہذا اپنے بچوں کو قرآن مجید کی نالج ضرور دیجئے۔ بچے کی بسم اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ رسول اللہ یا جناب عیسیٰ، دونوں کے لیے یہ واقعہ مشہور ہے، جناب عیسیٰ یا رسول خدا تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قبرستان سے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو نبی نے فرمایا جلدی جلدی چلو۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیوں چلیں؟ کہا اس لیے جلدی چلیں کہ ایک مردے کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ کو لے کے جلدی جلدی نبی چلے گئے، شام کے وقت واپس پھر آئے اسی قبرستان سے، نبی نے فرمایا رکو، سورہ فاتحہ پڑھو، رک کے چلو۔ تمام صحابہ رک گئے۔ یا نبی اللہ صبح کہا تھا جلدی جلدی چلو، اب کہہ رہے ہیں آپ رک کے چلو۔ کہا ہاں اب اس مردے سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ یا نبی اللہ اتنی جلدی عذاب ہٹا لیا گیا؟ کہا بالکل۔ کہا جب یہ انسان مرا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، آج وہ بچہ 3-4 سال کا ہوا، ماں نے بچے کو لیا، استاد کے پاس پہنچی اور کہا میرے بچے کو قرآن پڑھا دو۔
بچے کو استاد نے کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے اپنی تتلائی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر سے آواز قدرت آئی میرے فرشتوں اس کے باپ سے عذاب کو ہٹا لو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے میں اس پہ عذاب نہیں نازل کر سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ یہ ہے بچے کی بسم اللہ۔ بچے کی دعا میں بھی آپ سے زیادہ طاقت ہے۔ جب آپ دعا کریں تو اکیلے دعا نہ کیا کریں، دعا قبول نہیں ہوتی اگر آپ اکیلے کریں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ بالکل نہیں قبول ہوتی، مطلب یہ کہ اتنی جلدی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی آپ چاہتے ہیں، لیکن اجتماع میں جا کے، نماز جماعت میں جا کے، لوگوں کو بٹھا کے، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب ہر جگہ تو آپ کو اجتماع ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے روایات ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا جلدی قبول ہو تو اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے برابر میں بٹھائیے، اپنے بچوں کو جو 2-3 ہیں ان کو آگے بٹھائیے، اللہ سے دعا کرائیے، آمین کہلوائیے ان بچوں سے جو معصوم ہیں، تو پھر آپ کی دعا کبھی رد ہونے والی نہیں ہے۔ دین کے مسئلے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنی فیملی کو بٹھا کے اللہ سے دعا، جب بھی کوئی تمہیں پرابلم آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور دعا کرو، تو یہ دعا پروردگار بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ طاقت ہے اس کے اندر۔ 2 روایتیں میں نے سنا دی، عذاب سے بچا لیا بسم اللہ نے باپ ماں کو، اور دوسرے جب بچہ بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ لکھوا دیتا فرشتوں سے کہ اب انہیں جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، نہ استاد کو، نہ بچے کو، نہ باپ کو۔ یہ ہے بچہ۔ اور اس کے بعد سنیے، بڑے سے بڑا گناہگار بچ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے۔ جناب موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں، پروردگار اس فرعون پہ عذاب نازل کر دے، پروردگار یہ فرعون بہت دھوکے باز ہے، اس نے خدائی کا اعلان کر دیا ہے، اسے ہلاک کر دے، مگر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ پروردگار میں تیرا نبی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہے۔ کہا دعا تو قبول ہے۔ کہا پھر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ کہا عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے صدر دروازے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تک یہ بسم اللہ نہیں ہٹے گا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فرعون جیسے کو بچا لے۔ اور محشر میں بھی، محشر میں خدا کی قسم جس آدمی کو زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہو، محشر میں بھی اس کو یہی عادت قائم رہے گی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا ایک روایت میں سنا دوں، ایک صلوات اچھی سی پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ، وہ سنیے آپ غور سے۔ جب محشر میں آپ پہنچیں گے اور نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آپ اپنے نامہ اعمال کو کھولیں گے، اور دنیا میں آپ کو عادت ہے کہنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے اپنا نامہ اعمال کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، اب جو اس میں دیکھا تو ساری نیکیاں لکھی ہیں، برائی کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں آپ جھوٹ بولیں گے نہیں، چونکہ جھوٹ وہاں چلتا نہیں۔ یہ دنیا کی مارکیٹ ہے جہاں جھوٹوں کی عزت ہے، محشر میں کسی جھوٹے کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا محشر میں پہنچا، انہوں نے کہا بھائی اس میں تو ساری نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہیں، برائی تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ میں نے تو دنیا میں برائیاں کی تھی، میں نے غیبت کیا تھا، میں نے حسد کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، خود ہی اقرار کر رہا ہے میں نے یہ کیا تھا، یہ میری فائل نہیں ہے فرشتوں، اس میں تو گناہ بھی تھے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، مسٹیک نہیں ہوئی، ہم معصوم ہیں، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، فائل تیری ہے۔ کہا پھر اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا گناہ تو تھے، لیکن جب تو نے اپنی فائل کھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تو آواز قدرت آئی، فرشتوں اس کے گناہ مٹا دو، جو بندہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ یہ ہے عزیز و طاقت، یہ ہے قوت اس آیت کی۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس آیت میں اتنی قوت کیوں ہے، اس آیت میں اتنی طاقت کیوں ہے، اس آیت کا رمز کیا ہے، اس آیت کے اسرار کیا ہیں۔
اس آیت کے فائدے کیا ہیں؟ کچھ فائدے میں نے بیان کر دیے، کچھ فائدہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو یہ ناظرین محترم، حاضرین محترم، عزادارو، مولا کے چاہنے والوں، شیعان حیدر کرار، سورہ قل هو اللہ اور بسم اللہ 114 مرتبہ ہے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک سورے میں نہیں ہے، اور وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں اس لیے نہیں ہے کہ سورہ توبہ میں قتال کا تذکرہ ہے، سورہ توبہ میں عذاب کا تذکرہ ہے، اور اللہ کہتا ہے جہاں قتال اور عذاب کا تذکرہ ہو وہاں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے نہ پکارا جائے، اس لیے وہاں نہیں ہے۔ لیکن پھر سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ شروع میں، ایک دفعہ درمیان میں، تاکہ کمپلیٹ ہو جائے عدد، جتنے سورے اتنی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی عادت ڈالیے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ ہمارے یہاں سمجھایا تھا جو بڑی بڑی دعائیں پڑھے وہی بڑا مومن ہے۔ میرے مولا نے دیکھا کچھ لوگ بڑی بڑی دعائیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، تو امام نے فرمایا جو اللہ بڑی بڑی سنتا ہے وہ چھوٹی بھی سنتا ہے۔ عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ دیجئے، اپنے معبود سے، اپنے پروردگار سے کہیے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے معبود سے کہیے۔ تو عزیزو یہ ہے فضیلت، چونکہ ہر سورے کا ہمارے نزدیک جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اس آیت کی تشریح کر دی۔ انشاءاللہ تھوڑی بہت مطالب کل بیان کر کے اور اس کے بعد سیرت امام سجاد میں داخل ہوں گے۔ ہاں عزیزو، یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں، یہ ایام بڑے مصیبت کے ایام ہیں، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جن میں زہرا بہت زیادہ پریشان ہے، فاطمہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغ زہرا عاشور کے دن اجڑ گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بیویوں کو دیار بدیار پھرایا گیا۔ یہ قیامت کے دن ہے۔ عاشور تک جو بھی آل محمد کے ساتھ ہوا وہ ان کی میراث تھی۔ قاسم کے ٹکڑے لانا، اکبر کا لاشا اٹھا کے لانا، اون و محمد کے لاشیں لے کے آنا، ہر شہید کا لاشا اٹھانا اور ہر شہید کے لاشے کو اٹھا کے پیش کرنا اپنے معبود کے سامنے، یہ کہہ کے اللہم تقبل ھذا القربان، اے پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے۔ سب کی قربانیاں قبول کروائیں۔ حسین ابن علی نے اکبر کی قربانی پروردگار قبول فرما، قاسم کی قربانی، اور اکبر اور قاسم کے ساتھ تو ایسا ہوا کہ دونوں لاشوں کو رکھ دیا، ایک لاشے کو داہنی طرف رکھ دیا، ایک لاشے کو بائیں طرف رکھ دیا، بیچ میں میرا مولا حسین بیٹھا اور ایک جملہ کہا، واہ غربتا، پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا۔ یہ ہے عزیزو، حسین نے ہر ایک کا لاشا اٹھایا اور یہی جملہ کہا، اللہم تقبل ھذا القربان۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسین قتل ہو گئے اور کوئی نہ بچا اور ذوالجناح خیمے میں اپنی پیشانی رنگ کے آیا اور ذوالجناح کے اوپر ظالموں نے تیر برسانے شروع کیے، تو ایک مرتبہ پسر سعد نے رکاب میں قدم رکھ کے کہا، اس کے تیر نہ مارو، اس گھوڑے پہ کوئی تیر نہ چلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی سواری ہے، یہ نبی کا گھوڑا ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو کہتا، اے پسر سعد، ارے رسول کی سواری کا اتنا احترام، لیکن جسے رسول نے گود میں کھلایا ہو، جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہو، اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، مقتل کہتا ہے کہ ذوالجناح خیمے کے دروازے پہ پہنچا، زبان بے زبانی سے کچھ کہنا شروع کیا، بیویاں نکل گئیں، زینب نکلی گلے میں باہیں ڈال دی،
مگر جب سکینہ آئی تو جب گھوڑا باپ کو لے کے گیا تھا تب بھی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہا تھا میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ اور اب جو آیا ہے گھوڑا اب بھی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہا، میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھنا چاہتی کہ میرا بابا مر گیا، جانتی ہوں تیری پیشانی کا خون بتا رہا ہے، تیرے بدن کے تیر بتا رہے ہیں کہ میرا بابا مارا گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا، لیکن اے ذوالجنا اتنا تو بتا دے، حل سقیا ابھی ام قتلا عطشانا، ارے مرنے سے پہلے میرے بابا کو 2 قطرے پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مر گیا؟ آواز آئیے سکینہ، تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ادھر زینب، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، فرات کا پانی نیزو اچھل رہا ہے، سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہیں، فوراً خیمے میں پہنچی، اے میرے لال، ارے سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی ہیں؟ اے میرے لال، یہ فرات کا پانی نیزو کیوں اچھل رہا ہے؟ پہنچی بھتیجے کی خدمت میں، بھتیجے نے آنکھوں کو کھولا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، خدا یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ اب جو دیکھا تو کیا منظر دیکھا، حسین کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ موجود ہے۔ آواز دی پھوپھی اماں، ارے مجھے پرسا دو، ارے میرا بابا مارا گیا، تم بن بھائی کے ہو گئیں۔ لو عزیزو، سارے مصائب زینب نے برداشت کیے، ساری باتیں زینب نے برداشت کی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب فضا آ کے کہتی ہے، سنیے کیا کہتی ہے، اور اس سے پہلے زینب کو وصیت یاد آئی بھائی کی۔ میرے بھائی کا کارنامہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو ہر شہید کا لاشا اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے تھے اللہم تقبل ھذا القربان، ہائے سب کی قربانی میرے بھائی نے قبول کروائی، میرے بھائی کی قربانی کون قبول فرمائے؟ چادر اس وقت تک چھنی نہیں ہے، خیموں میں آگ لگی نہیں ہے، زینب نے چادر کو اوڑھا، چادر اوڑھ کے میدان کربلا کی طرف چلی، ایک جگہ پہنچی، کیا دیکھا؟ پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، نیزے ہی نیزے پڑے ہیں، تلواریں ہی تلواریں پڑی ہیں۔ اس نیزوں کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں سے نیزوں کو ہٹایا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا اور ہٹا کے کہتی، ایک جملہ کہتی ہے، مقتل کا جملہ ہے، خوب گریا کریں گے، کیا کہتی ہے؟ حل انت عاقل حسین، کیا تو ہی میرا ماجا آیا ہے؟ آواز آئی ہاں زینب، ارے میں تیرا ماجا آیا حسین، ارے میری ماں نے مجھے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ زینب اٹھا تو نہیں سکتی تھی، تیروں پہ معلق لاشا تھا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو ایسے کیا، اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ قربانی کو قبول کر کے زینب چلی، خیمے میں آئی، ابھی خیمے میں آئی تھی، فضا کہتی ہے کربلا پروردگار اس مجلس کی برکت سے آپ کو کربلا جانا نصیب ہو تو کربلا میں آپ جا کے دیکھیں گے، ایک ہے شیر فضا، وہاں جائیے آپ تو وہ شیر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، وہ جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے وہ سن لیجئے کہ جب فضا دوڑی دوڑی آئی، شہزادی ایک بڑی قیامت آنے والی ہے، یہ شہزادی ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ ایک مرتبہ زینب در خیمہ پہ آئی، یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، سب رشتہ دار اپنوں کے لاشیں اٹھا کے لے گئے، حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضا، ارے کس کو مدد کے لیے بلاؤں؟ کہا شہزادی یہاں قریب میں نے آپ کے بابا سے سنا کوئی شیر رہتا ہے جس کا نام حارث ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے آواز دی، وہ حارث آیا، حسین کے جنازے کے قریب بیٹھ گیا، فوج نے لاشا پامال نہیں کر پائی، مگر کچھ دیر کے بعد وہ شیر اٹھ کے چلا گیا۔ زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی، کیا دیکھا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا
پامال کر دیا گیا۔ زینب نے آواز دی مدینے کا رخ کر کے، اے نانا، ارے آپ پہ فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، ارے آگے تو دیکھیے میرے بھائی کو پامال کر دیا گیا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے بھائی کا بدن زخمی ہے، تیروں سے چلنی ہے، اسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے اور یہ دعا سب مل کے پڑھیں، اس لیے کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، کہ جہاں ائمہ، اہل بیت، امام زمانہ، ملائکہ، رسول خدا سب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام وہ علماء اور ذاکرین جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور ہمارے صابر بھائی جو اس امام بارگاہ میں کافی جن کی خدمات ہیں، یا جتنے بھی اراکین مرحوم ہو چکے ہیں، یا جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے تمام مرحومین، جتنے بھی ایسے شیعان حیدر کرار ہیں جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔